اسلام اور انسان اسلام اور انسان دین اسلام صرف انسان کی جسمانی ظاہری اصلاح کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کے ظاہر باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ مگر کچھ لوگوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے صرف چہرے پر ناف تک داڑھی اور شلوار یا تہمد کو گھٹنوں تک اونچا رکھنے، ہاتھ میں تسبیح پکڑنے، سر پر اچھی کوالٹی کی قیمتی ٹوپی یا پگڑی، سر پر یا قیمتی ٹوپی یا اچھے والی پگڑی باندھنا اور وہ نمازیں پڑھنا، بلکہ اپنی پیشانی پر سجدوں کے نشان بھی ظاہر کر لینا یا سجدے کے نشان کو ظاہر کروا لینا یا کر لینا یا سجدوں کے نشان بن جانا، اور دوسروں کو تبلیغ کرنا یا کسی محفل یا دوستوں میں بیٹھے ہوئے اپنی گفتگو میں صحابہ کرام کے چند واقعات سنا دینے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات جو انہوں نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سنا دینے، اور وہ سنا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور اہم اسلام پر پورا عمل کر رہے ہیں، اور ہم اسلام پر پورا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں ان کی شکل و صورت مذہبی علامات دیکھ کر ایسے ہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں، میں نہیں کہتا سارے ایسے ہی ہوں گے، یہ باتیں ہونی چاہیے، مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے یہ چیزیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اب انہی میں کچھ لوگ کیا بیشتر لوگ ایسے دیکھیں، خود ہم نے دیکھے اور بھی کئی لوگوں نے دیکھے ہوں گے، جو سن رہے ہیں ان میں بھی کئی لوگوں نے یہ دیکھے ہوں گے جن کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، کہ ان کی شکل و صورت مذہبی علامات دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے پرہیزگار ہیں کہ ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے دنیا قائم ہے، کہ دنیا ہی ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، یعنی ان کو دیکھ کر ایسا تاثر ملتا ہے، ایسا لگتا ہے، یہ تو کبھی واسطہ پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے نا، یہ تو وہ ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا۔ جب ان سے کبھی واسطہ پڑے تو پتہ چلتا ہے، لہٰذا ایسے انسانوں نے میں جن کا بھی آگے اس کی تفسیر میں جاؤں، ایسے انسانوں نے ایسے روپ دار رکھے ہیں، جس طرح سے وہ ایک مثل مشہور ہے نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ چہرہ بظاہر دکھانے والا ہے، یہ چہرہ بظاہر دکھانے والا۔ کھانے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے کہ جیسا وہ باہر سے ہو ایسا ہی اندر سے ہو، اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا مومن کی علامت ہے، اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ بات پکی طرح سے جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، وہ اپنے اندر بٹھا لے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جیسا وہ باہر سے ہو ایسا ہی اندر سے ہو۔ باہر سے
ایک جیسا ہونا مومن کی علامت ہے، کیونکہ ظاہری علامات مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، داڑھی رکھنا، بلکہ جہاد میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا، یہ علامات تو منافقین اور خارجیوں میں بھی پائی جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ علامات خارجین لوگوں میں اور منافقین لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کریم نے انہیں مومن نہیں کہا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کریم سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے بغض تھا۔ اسی طرح آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے جسم پر اسلام کے ظاہری علامات پر تو بڑا زور دیتے ہیں، بڑا ہی زور دیتے ہیں۔ جیسے میدان کربلا کی ایک بات تو ہے کہ میدان کربلا میں عمرو بن سعد نے 10 محرم الحرام کو عمرو بن سعد نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں جلدی کرو، تاکہ دیر کرنے کی وجہ سے ہماری نماز عصر قضا نہ ہو جائے۔ انہیں نماز پڑھنے کی تو بڑی فکر تھی، مگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کو قتل کر کے ان کی سر نیزوں پر رکھنے کے گناہ کا کوئی خوف فکر نہیں تھا۔ اسی طرح کئی لوگ نماز و روزہ، حج و تسبیح و تحریر اور پھر تسبیح پھیرنے کے عمل پر بڑے پابند نظر آتے ہیں، مگر سود، رشوت، کرپشن، دھوکہ بازی، حقوق العباد، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بد کرداری، بلکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شراب، جوا کے عمل سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں، سبھی نے کہیں نہ کہیں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو ختم نبوت کے نام پر فراڈ کرتے ہیں، بڑا نازک سا مسئلہ ہے ختم نبوت کا، ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں۔ میں اکثر کیا کرتا ہوں، قصور ایسے لوگوں کا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جو ان لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جن کے پاس علم کی کمی ہے۔ غالباً داتا علی حجویری کا قول ہے یا شاید کسی اور کا ہو، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھائے کہ مجھے مانو میں بڑا اللہ کا پہنچا ہوا بزرگ، مجھے مانو میں بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوں، ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے آپ کو، فرماتے ہیں نہ ماننا۔ اگر کوئی پانی کے اوپر تر کے دکھائے، تیر کے نہیں، تر کے اوپر قدم رکھتا ہے، چل پڑتا ہے، یا پانی سے راستہ مانگ لیتا ہے، پانی راستہ بھی دے دیتا ہے اس کو، لیکن اگر اس کے اندر شریعت نہیں ہے، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے اس کے اندر، محبت رسول نہیں ہے اس کے اندر، عمل شریعت نہیں ہے، وہ باشرہ ہے، لیکن جو بنیادی حقوق ہیں اسلام کے، جو اسلام کی بنیادیات ہیں، وہ اس میں نہیں ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے، شرعی لحاظ سے وہ بندہ فیل ہے۔ آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے، آپ کو پانی میں تیر کے دکھا رہا ہے،
اوپر پانی کے چل کے دکھا رہا ہے، آپ کو پانی میں راستہ بنا کے دکھا رہا ہے، نہ ماننا۔ ہاں، اگر شریعت کا پابند ہے تو یہ کچھ آپ کو نہیں بھی دکھاتا، اس کا دامن نہ چھوڑو۔ ارے اولیاء کرام کو پرکھنے کی جو کسوٹی دی ہے وہ اندر اور باہر سے ایک ہونا ہے۔ وہ نمازیں پڑھنے والے تھے نا، امام حسین کو شہید کرنے والے وہ بغیرت لوگ، وہ عمر بن سعد کو نماز اثر کی فکر پڑی ہوئی تھی نا، لیکن ظالم کو یہ اتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اکرام کے اقوال میں سے ایک قول ہے کہ تمہارے پاس نیکیاں بے شک کم ہو جائیں، لیکن خدا را گناہ لے کے اپنا روح جسم کو گناہوں کی آلودگی سے تار تار کر کے قبر تک نہ جانا۔ اللہ رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ، رشوت لینے والا، ملاوٹ کرنے والا، فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے جا رہے، قرآن بھی پڑھتے جا رہے، داڑھی میں رکھی ہوئی ہیں، ملاوٹ بھی کرتے جا رہے۔ میں بحرین گیا تھا، میں نے خود دیکھے ہیں بڑے بڑے ایسے لوگ داڑیاں رکھنے والے، عربیوں میں نے بڑے لوگ دیکھے، جب کاروبار کرتے تو جھوٹ بھی بولتے تو رج کے بولتے۔ یہ بحرین نہیں ہے، یہ تقریباً ہر جگہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ فرمایا افضل مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے، یا جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھے اخلاق والے کو مسلمان کی صفت کہا ہے، اور جس کا ہمسایہ تنگ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے کھاتے سے نکال دی۔ وہ آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ کہ یہاں پر ایسا ہے، بڑے بڑے مفتیان ایسا کرتے ہیں، بڑے بڑے دار اسلام کے کیا ایسا کرتے ہیں، کیا جو اچھی چیز خود اپنے لیے لیتے ہیں کسی دوسروں کو دیتے ہیں؟ جب فی سبیل اللہ کوئی چیز دینے کی باری آتی ہے تو کھوٹے سکے نکال کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں مسجد کے گلے سے میں نے 2 نمبر نوٹ دیکھے، پھٹے ہوئے نوٹ جن کو کوئی نہیں لیتا، وہ جو مسجد کے گلے ہیں ان گلوں میں ڈال دی جاتے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ بغاوت کہہ رہا ہوں، اللہ کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ صدقہ سے یاد ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم صدقہ دیتی تھی تو خوشبو لگا کے دیتی تھی۔ یہ یا فاطمہ زہرا کی روایت ہے، یا یہ متعلق فاطمہ زہرا کے متعلق ہے، یا عائشہ صدیقہ کے متعلق ہے، یا ہو سکتا ہے دونوں ایسا کرتی ہوں اور یہ روایت دونوں کی طرف سے آئی کہ جب صدقہ دیتی ہے تو خوشبو لگا کے دیتی۔ پوچھا کیوں ایسا کرتی ہیں؟ فرمایا اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ میں نے سنا ہے آقا علیہ السلام سے کہ جب صدقہ کوئی دیتا ہے تو وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں جب میرا صدقہ میرے اللہ کے ہاتھ میں جائے تو خوشبودار تو ہونا۔ میں نے دیکھا صدقے کا بکس لگا ہوتا ہے، باہر لکھا ہوتا ہے صدقہ، اور اس کے اندر پھٹے ہوئے نوٹ، اچھے نوٹ، صاف ستھرے نئے نوٹ اپنے لیے رکھ لی، پھٹے ہوئے نوٹ اس میں ڈال دی۔ اور بعض کا تو ہزار کے نوٹ بھی نکلتے ہیں لیکن 2 نمبر نوٹ نکلتے ہیں، یا جڑا نوٹ باہر کدھر نہیں لگتا مسیطے پا دو۔ مولوی کو دھوکہ دے لو گے، مسجد کو دھوکہ دے لو گے، وہ اللہ
جو تمہارے اندر جو خیال اٹھتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ لہذا اسلام انسان کے ظاہر کو، انسان کے باطن کو، دونوں کی مکمل اصلاح کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام کا مقصد صرف لوگوں کو نمازی یا عبادت گزار بنانا نہیں ہے، بلکہ اس میں حوانیت، شیطانیت نکال کر اس کے ظاہر و باطن کو درست کرنا ہے۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی غور کیا اس بات کے اوپر کہ آج مسلمان کیوں رسوا ہو رہے ہیں، کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں میں بڑا تصاد ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ دین اسلام کے چند ظاہری احکامات پر عمل کر کے اپنی خاص ریپوٹیشن بنانا چاہتے ہیں کہ میری نماز، میری داڑھی، پیشانی پر سجدوں کے نشان، شلوار گھٹنوں سے بھی اوپر اٹھائی ہوئی، لوگ مجھے ایک اچھا مسلمان ثابت کریں۔ بے شک یہ چیزیں اسلام میں ہیں اور بہت ضروری چیزیں ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ہیں اسلام میں، انکاری نہیں ہے، بلکہ یہ ہیں، ایسا چاہیے ہونا۔ مگر اسلام صرف اور صرف ان میں ہی نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انہی میں اسلام صرف انہی میں نہیں ہے۔ ایسے لوگ دین اسلام پر عمل اور خدمت کرنے کی بجائے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ جو لوگ بظاہر ایسے ہیں لیکن اندر سے ایسے نہیں ہیں، یہ لوگ اپنا بھی بیڑا غرق تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں اسلام کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ یہاں میں لفظ غلط بول گیا، بیڑا غرق اسلام کا تو نہیں کہنا چاہیے، اسلام کا بیڑا غرق تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کی بھی، لیکن ایسے لوگ جو ہے نا یہ بدنام کر رہے ہیں، دوسروں کو اس کا تاثر غلط دے رہے ہیں۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی جن محنتوں اور کوششوں سے اسلام پھیلا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظاہر اور باطن ایک ہوتا تھا، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا تھا، ان کا ظاہر ان کے باطن سے بھی اچھا ہوتا تھا۔ لوگ ان کو اور ان کے کردار کو، اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج جس کے پاس دم کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کا رش، ہم کہتے ہیں وہ بڑا ولی۔ بڑے بڑے یہودی میں نے دیکھے ہیں اور بڑے بڑے ہندوؤں کو بھی میں نے دیکھا، ان کے پاس مریضوں کا لائن لگی ہوتی ہے، رش لگا ہوا ہوتا ہے، ان کو بھی ولی مان لو جا کے، یا ان کو بھی بہت بڑا پیر مان لو جا کے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ کرام نے صرف محض یہی کام نہیں کیے، ان کا مقصد یہ کام کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد انسان کی فلاح ضرور ہے۔ ہر قدم پر انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بنا علمو جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام کا دفاع نہیں بلکہ ہم ان کے ناموں پر جانے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جنہوں نے دین کا اتنا۔ حضرت چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بابا جی کسی دوسرے شہر سے، کسی دوسرے گاؤں سے، پیدل چلنے کا دور ہے، یہ گاڑی شاڑی نہیں ہے،
سفر طے کر کے، بڑی مشقت طے کر کے، بڑی مصیبت جھیل کے گئے کہ میں یہ کھانا لے کے جا رہا ہوں اور میں نے جا کے بابا جی کے سامنے بیٹھ کے بابا جی کو کھلا کے آنا، ساتھ میں چہرے کی زیارت کرنی۔ ارے بزرگ آدمی، وڈیرا آدمی، میلوں کا سفر طے کر کے یہ گھر سے آس لے کے آیا ہے۔ بابا جی روزے سے تھے، مسجد آ گیا، بابا جی مسجد میں ہے، بابا جی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور آتے ہی کہا بابا جی شکر ہے اللہ کا تسی منو مل پیا۔ میں کہندا ہی اللہ منو کسی طرح بابا جی مل جان، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا ہیں، کہا ہاں بابا جی یہ کھانا لے کے آیا ہوں میں، تو میں نے آپ کو کھلانا ہے، آپ نے کھانا ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ میں بڑی تانگ لے کے آیا تھا کہ میں نے کھانا کھلانا ہے بابا جی کو، میں نے جا کے حضرت صاحب کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ روزے سے تھے، آپ کے مریدان بھی ساتھ ہیں اور وہ بھی سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا بزرگوں کھولو جلدی سے، دونوں مل کے کھاتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں، دونوں کھاتے ہیں۔ مریدان دیکھ رہے ہیں، شریعت کا بڑا پابند ہے، روزے کی بڑی پابندی کرتا ہے، لیکن بابا جی کو کیا کہہ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا میرا روزہ ہے۔ بھر کھانا کھلا، بابا جی کے ساتھ مل کے کھانا کھایا، دونوں بابیوں نے کھانا کھایا۔ بابا جی خوش ہو کے چلے گئے، شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرے بندے کے پاس کھانا لے کے آیا، اس نے میرا کھانا قبول کیا، بلکہ مجھے بھی ساتھ شامل کیا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ چلے گئے، بعد میں مریدان اکٹھے ہو کہتے ہیں حضور یہ تھا باطن، لوگ یہ دیکھتے تھے۔ کہا بابا جی آپ نے تو روزہ تھا، روزہ توڑ دیا آپ نے، روزہ آپ ہمیں تو بڑا آپ لیکچر دیتے ہو کہ روزہ توڑنے سے کتنا کفارہ ہے، روزے نہیں توڑنے، روزے رکھنے ہیں۔ تو فرمایا یار نفلی روزہ تھا، نفلی میرا روزہ تھا، وہ بابا ایک آس لے کے آیا تھا، اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کفارہ کون دیتا؟ اس کے دل ٹوٹنے کا تو کفارہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا تو کفارہ ہے، تو روزے کا تو میں کفارہ دے دوں گا، لیکن اس کا دل میں نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس کا دل ہوتا یہ ہے کہ اتھے سی کہنے ساڑھے پیر صاحب دا دل نہ ٹوٹے، تے پیر صاحب بے شک ہزارانہ دل توڑ کے کچل کے اتوں لنگ جائے۔ پیر صاحب آج کل ایسے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ان کا باطن دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، کیونکہ ان کا ظاہر بھی ایک ہوتا تھا، باطن بھی ایک ہوتا تھا، یہ اندر سے بھی ایک، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر تو اچھا ہے ہی ہے، باطن اس کے مطابق اچھا ہے، لیکن باطن اس سے بھی اچھا ہوتا تھا اور کمال اچھا ہوتا تھا باطنی لحاظ سے یہ، اور ان کی روح پاکیزہ روح ہوتی تھی، گناہوں کی دلدل سے یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے، لوگوں کی ناراضگیاں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے تھے، اور لوگوں کو معاف کر دیتے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو عام معافی اعلان کر دیتے، کوئی زیادتی بھی کر جاتا تو فوراً اس کی معافی کا اعلان کر دیتے، میں نے معاف کیا تو یہ اللہ کے لیے معاف کیا۔ تو لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو دیکھ کر لوگ، پھر اللہ بھی ان کی بات میں تاثیر پیدا کر دیتا تھا، ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے۔ اللہ سے دعا ہے، آخر میں ایک دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ ہم سب کا ظاہر اور باطن ایک کر دے، ہم کو اچھی اخلاق والا، اچھی اخلاص والا بنا دے، ہمارے اعمال میں، ہمارے عملوں میں ہم جو کرتے ہیں وہ اس کے اندر مولا اخلاص ڈال دے، جیسے دکھتے ہیں اندر سے بھی ویسا کر دے، اور ایسا ستھرا کر دے کہ تجھے پسند آ جائے، کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمیں نہ دیکھ، اپنے سونے نبی کو دیکھ جس کی تو نے امت بنا کے تو نے ہم پر ہی احسان کیا، ان کی امت میں ہمیں تو نے پیدا فرما دیا، جہاں اتنا بڑا احسان کیا مولا وہاں ایک احسان اور کر دے مولا، ہمارا ظاہر اور باطن ایک کر دے، تیرے نبی کے اصحاب کی خاک جیسے بھی نہیں ہم لوگ،
بلکہ ان کے ماننے والے، ان کے صالحین، صلحاء، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن مولا تو اپنا رحم، اپنا کرم دیکھتے ہو، ہمیں معاف کر دے اور ہمارا ظاہر اور باطن ایک کر دے مولا. تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے مولا، ہم سب کا ظاہر اور باطن مولا ایک کر دے، ایک کر دے مولا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ